السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر ارشد بھٹی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے 2 سے 3 دن سے بہت سے طلباء اور اساتذہ کرام کے سوالات آ رہے تھے کہ اسلامیات کا لانگ کوسچن اور خاص طور پر جو چیپٹر نمبر 6 میں سے حالات زندگی پر لانگ کوسچن آتے ہیں اس کو کیسے تیار کیا جائے، اس کے حوالے سے کچھ ٹپس دے دیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں، آپ کا جو پیپر پیٹرن ہے جس پر ایک الگ ویڈیو میں نے بنائی تھی، اس میں آپ کو بتایا تھا جو سوال نمبر 4 ہے اس میں سے 3 سوال نمبر 4 میں 3 سوال آتے ہیں، جس میں سے 2 سوال آپ نے حل کرنے ہوتے ہیں۔ اور یہ سوال عام طور پر اس میں سے 2 اجزاء جو ہیں اس کے وہ چیپٹر نمبر 6 میں سے آتے ہیں، اور ایک جز اس کا جو ہے وہ چیپٹر نمبر 5 اور چیپٹر نمبر 7 میں سے آنے کے چانس ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کا سوال نمبر 6 ہے جو تفصیلی سوال ہے، یہ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے، 2 میں سے 1 سوال کرنا ہوتا ہے، اور یہ پہلے 4 چیپٹرز میں سے آتا ہے۔ تو اب پہلے آپ لوگوں کے سامنے میں ابتدائی جو سوال نمبر 6 کا لانگ کوسچن ہے 5 نمبر والا، 2 میں سے 1 کرنا ہوتا ہے جو پہلے 4 چیپٹرز میں سے ہیں، اس کے امپورٹنٹ لانگ کوسچن بتا دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو آپ کا سوال نمبر 4 ہے جو 3 میں سے آپ نے 2 اجزاء پر نوٹ لکھنا ہوتا ہے، جو کہ عام طور پر چیپٹر نمبر 6 میں سے 2 اجزاء اور ایک جز چیپٹر 5 اور ایک جز چیپٹر 7 میں سے آتا ہے، اس کو تفصیل سے میں بتاتا ہوں کس طریقے سے حل کرنا ہے اور امپورٹنٹ ٹاپکس حالات زندگی میں سے کون کون سے ہیں۔ تو پہلے ابتدائی 4 چیپٹرز میں سے دیکھیں۔ پہلے چیپٹر میں تعارف اور تدوین قرآن پر نوٹ ہے، حفاظت قرآن یا تدوین قرآن کوئی بھی عنوان ہو، یہ موسٹ امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے۔ دوسرے نمبر پر چیپٹر 2 میں آپ عقائد والا اگر ٹاپک دیکھیں تو اس میں عقیدہ توحید اور آخرت، یہ 2 ٹاپک انتہائی اہم ہیں۔ اور اس کے بعد نماز اور روزہ، ان میں سے آپ کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو روزے کے معاشرتی فوائد اور روزے کی اہمیت، یہ امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے۔ چیپٹر نمبر 3 میں آپ اگر دیکھیں تو فتح مکہ کے اسباب اور غزوہ حنین، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و ایثار، یہ 3 ٹاپک انتہائی اہم ہیں۔ اور چیپٹر نمبر 4 کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں امانت و دیانت اہم ترین لانگ کوسچن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو تکبر اور حسد ہے اس میں سے تکبر کو اچھے طریقے سے کر لیجئے گا۔ یہ آپ کے 5 نمبر والے جو لانگ کوسچن ہیں اس میں سے آنے کے زیادہ چانس ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ سوال نمبر 6 دیکھیں، سوال نمبر 4 دیکھیں، جن میں سے 3 اجزاء میں سے 2 کا آپ نے جواب دینا ہے، اس میں سے 2 تو آپ کے چیپٹر 6 میں سے آئیں گے حالات زندگی میں سے، اور ایک چیپٹر 5 اور ایک چیپٹر 7 میں سے آئے گا۔ تو اس سلسلے میں آپ سب سے پہلے چیپٹر 5 اور چیپٹر 7 کا جو امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ دیکھ لیں۔ چیپٹر 5 میں سے آپ حقوق العباد والا جو ٹاپک ہے اس کو اچھے طریقے سے کیجیے گا، شارٹ کے لیے بھی اہم ہے اور لانگ کے لیے بھی اہم ہے۔ اور چیپٹر نمبر 7 میں جو خود اعتمادی اور خود انحصاری ہے، اس لانگ کوسچن کو اچھے طریقے سے دیکھیے گا۔ اب حالات زندگی کی طرف ہم آتے ہیں اور اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے آپ نے حل کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اہل بیت میں سے آپ نے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام میں 3 شخصیات ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اور حضرت عمر بن امیہ۔ ان میں سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، اور اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحابیات میں اگر آپ دیکھیں تو 3 صحابیات کا ذکر ہے، حضرت شفا، اور اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے میری نظر میں اس میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اچھے طریقے سے کیجیے گا۔ اور صحابیات کے بعد صوفیاء کرام اور علماء اور مفکرین ہیں، تو اس میں سے صحابیات میں سے آپ کو بتایا حضرت ام عطیہ اور اس کے بعد حضرت ام سلیم کو دیکھیے گا۔ لاسٹ ٹائم جو بورڈ کا پیپر ہوا تھا اس میں حضرت شفا والا ٹاپک آ گیا تھا، تو اس دفعہ حضرت ام عطیہ کے چانس زیادہ آنے کے۔ صوفیاء کرام میں 3 ٹاپکس ہیں، ان 3 میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد حضرت ابو القاسم قشیری دیکھیے گا۔ اور علماء اور مفکرین میں 3 ٹاپک ہیں، حضرت امام شاطبی، حضرت امام جلال الدین سیوطی اور ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس میں آپ لوگ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ یہ ٹاپک اچھے طریقے سے تیار کیجیے گا، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب بعض بچے اس میں سوال کر رہے تھے کہ ان لانگ کوسچنس کو کس طریقے سے تیار کیا جائے،
تو اس حوالے سے ایک اہم ٹپ آپ کو دیتا چلوں. آپ کسی بھی ٹاپک کی ایکسرسائز میں دیکھو گے تو 5 شارٹ کوسچن ہیں اور 5 MCQ ہیں. تو 5 جو شارٹ کوسچن ہیں وہی 5 اگر آپ ہیڈنگ بنا لیں گے تو آپ کا ایک تو یہ اس اعتبار سے یہ لانگ ہو جائے گا, آپ کی 5 ہیڈنگز بن جائیں گی. مزید 2-3 اضافی ہیڈنگز آپ کو بتاتا ہوں. جیسے حضرت علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ یہ ٹاپک آپ دیکھیں, اس میں پہلی ہیڈنگ بن جائے گی علامہ ابن خلدون کی وجہ شہرت, اور دوسرا لانگ کوسچن ہے نام کے بارے میں. تو اس میں علامہ ابن خلدون کا پورا نام, یہ نام ہے تو نام اور کنیت آپ کی ہیڈنگ بن جائے گی. اور تیسرا علامہ ابن خلدون کے افکار, اور چوتھی ہیڈنگ امام اس میں یہ 2 الگ حضرت امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ میں سے یہ ٹاپک آگے تھے. لیکن آپ اگر اس اعتبار سے شروع میں آپ ولادت اور لاسٹ میں آپ وفات ایڈ کریں, یہ ہر ٹاپک کے کیونکہ مختلف ہیڈنگز ہوتی ہیں. بعض اسٹوڈنٹ ابھی کہہ رہے تھے کہ سر اس اعتبار سے ہیڈنگز بنوا دیں, تو وہ کلاس میں بیٹا لیکچرز کے دوران وہ تمام ہیڈنگز آپ کو لکھوا دی گئی تھیں, بنوا دی گئی تھیں. لیکن اب اس حوالے سے یہی ذہن میں رکھیں کہ ایکسرسائز کے جو شارٹ کوسچنز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تو آپ کی 5 ہیڈنگز وہ بن جائیں گی. باقی اسی ٹاپک میں آپ دیکھیں شروع میں جیسے حضرت ام عطیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھیں تو پہلے پیراگراف میں نام اور کنیت ہے, دوسرے پیراگراف میں آپ کی جو خدمات ہیں مختلف آپ نے جنگوں میں جو شرکت کی ایک ہے, اور لاسٹ میں وفات کا ذکر آ جاتا ہے اور تدفین کا ذکر آ جاتا ہے کہ وہ کہاں ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے آپ یہ لانگ کوسچن تیار کیجیے گا. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. کوئی کوسچن ہو تو وہ کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اور ابھی تک کے لیے اجازت دیں, چینل کو لائک بھی کیجیے گا, سبسکرائب بھی کیجیے گا, ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.